سر کمنگ ٹوارڈ یور جرنی، آپ فارمر سی او رہے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز، پھر اس کے بعد آپ آریہ ہاسپٹل آئے، آپ بہت ریناؤنڈ کارڈیولوجسٹ ہے۔ سر اگر ہم آپ کی جرنی شروع کریں تو کہاں سے شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، شروع تو میں ہمیشہ کوئٹہ سے ہی کروں گا۔ کوئٹہ سے محبت ہے، بلوچستان سے محبت ہے، یہیں پہ پیدا ہوا ہے، پاکستان سے محبت ہے، اور اس کے بعد یو ایس چلے گئے ہیں اور 10 سے زیادہ سال پریکٹس کی ہے کارڈیالوجی کے ساتھ۔ پھر میں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ، پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہم واحد ISO سرٹیفائڈ ہاسپٹل ہو گئے ہیں۔ ہم واحد پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جنہوں نے یہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن شروع کی ہے، کارڈیک سرجری کر رہے ہیں، نیورو سرجری کر رہے ہیں، پراپر ایمرجنسی روم ہے۔ پورے بلوچستان میں پراپر ایمرجنسی روم نہیں تھا۔ آپ کوئٹہ میں انویسٹ کرنے میں 10 دفعہ سوچیں گے۔ یہ بات آپ کہتے ہیں میں کیوں نہ اسلام آباد چلا جاؤں۔ تو آریہ ہاسپٹل نے جو کوئٹہ جیسی جگہ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اپنا سمجھ کے کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آریہ ہاسپٹل کے ریلیٹڈ بہت مہنگا ہے، مطلب اس نے آغا خان کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، سو آن اینڈ آن۔ فضول علاج سے یا غلط علاج وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے کمپیئر ٹو اے گڈ علاج۔ اب آغا خان یا سوری نام نہیں لوں گا، کراچی میں ایوریج ہاسپٹل 6000 روپے۔ سوشل میڈیا میں یہ نیگیٹو پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے۔ مجھے 10 سال کا بچہ نظر آیا، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، خوبصورت سا بچہ تھا۔ میں نے کہا یہ مریض کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے اس کی ٹانگ میں کینسر ہے، ایمپوٹیشن ہو رہی ہے، ٹانگ کاٹی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا کینسر کے ڈاکٹر کو دکھایا آپ؟ کہتے سال پہلے صرف پاؤں تک تھا، ابھی وہ کینسر لنگس تک پھیل گیا ہے۔ میں نے کہا سال پہلے کیوں ایمپوٹیشن کیوں نہیں کروایا؟ کہتے میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ دم چھف پہ اور تعویذ کروا کے یہ ٹھیک کر لیں گے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں ہوتا۔ اب اس 10 سال کے بچے کا کیا قصور اس چیز میں؟ AI کا ورلڈ آ رہا ہے، تو اگر کوئی خاران کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، ان کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، she can start an online business, but all she needs is some mentorship and some guidance۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بولان اپڈیٹس۔ ناظرین، بلوچستان جیسے صوبے کی جب بھی بات ہوتی ہے تو چیلنجز سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں میں امید بھی اتنی ہی گہری ہے۔ آج ہم ایک ایسے بندے سے گفتگو کریں گے جنہوں نے بلوچستان اور پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ کوئٹہ کا ایک لڑکا جنہوں نے اپنی منزل جاری رکھی کوئٹہ سے اور امریکہ تک گئے، لیکن امریکہ کی لگژری لائف چھوڑ کر بلوچستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کرنے میں لگ گئے۔ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سہیل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سر سنائیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنی بزی شیڈول میں۔ سر آپ بلوچستان سے، میں بلوچستان سے ہوں۔ سر سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلوچستان کی۔ جی سر، جب بھی آپ بلوچستان کو دیکھتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہاں کے چیلنجز کو دیکھتے ہیں، پوٹینشیل کو دیکھتے ہیں، تو کون سی چیز ہے جو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے ایز اے سوسائٹی؟ ہم کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں، اس کو ماضی میں لے جانا پڑے گا۔ بیک ان 1980s کی بات کریں، 90s کی بات کریں، ہم تو یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، کوئٹہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، یہیں پہ بیسک سکولنگ یہیں پہ ہوئی ہے۔ تو جو بچپن میں ہمیں یاد ہوتا تھا کوئٹہ میں، جو جس طرح کے سکولز ہوتے تھے، ٹیچرز ہوتے تھے، اور جو لوگوں میں محبت ہوتی تھی یہاں پہ، اور آپ یقین کریں کوئٹہ پورے پاکستان میں ایک بہت کم شہروں میں آتا ہے کہ جس میں ڈیورسٹی بہت زیادہ تھی۔ ہم یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے گلی میں پنجابی بھی ہوتے تھے، سندھی، بلوچی اور ہزارہ کمیونٹی، پارسی کمیونٹی ایک بہت بڑی کمیونٹی تھی پارسی کی، ہمارے پاس موجود ہے، کرسچن ہمارے پاس۔ اور آپ ایک اور چیز، جو کوئٹہ کے پرانے لوگ ہیں نا، تو ہر ایک 4-5 ڈفرینٹ لینگویجز بولتے ہیں۔ پورے پاکستان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ تو کوئٹہ کی ایک بہت اچھی بات ہے، ایک ملن نثاری، ہاسپٹیلٹی اور ایک اوپن مائنڈڈنس، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز پازیٹیو چیز ہے لوگوں میں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو بلوچستان جس طرح کا ریجن ہے اور ایک بارڈر ایریا ہے، 2-3 ملک، اور جو پچھلے 40-50 سال میں جو افغانستان میں ہوا، 2-3 جنگیں ہوئی، تو ظاہری بات ہے اس کے ایفیکٹس بھی آتے ہیں یہاں پہ۔ اور لیکن یہ ہے کہ کچھ ہوپس بھی ہیں، جتنے بھی حالات خراب ہوں، امید ہے، اور انہی ایریا میں جہاں پہ اگر سب کچھ ٹھیک ہو، فار ایگزامپل اگر امریکہ میں ہو، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، تو آپ کیا امپیکٹ کریں گے وہاں پہ؟ چل آپ اچھی گاڑی چلا لیں گے، اچھا گھر ہوگا، واٹ امپیکٹ، کہ آپ کیا چینج لائیں گے؟ تو ایسی ہی ایریاز میں جہاں پہ انسٹیبلٹی ہو تو گروتھ کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور امپیکٹ کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ سر کمنگ ٹوارڈ یور جرنی، آپ کا فارمر سی او رہے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز، پھر اس کے بعد آپ آریہ ہاسپٹل آئے، اینڈ آپ بہت ریناؤنڈ کارڈیولوجسٹ ہے۔ سر اگر ہم آپ کی جرنی شروع کریں تو کہاں سے شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، شروع تو میں ہمیشہ کوئٹہ سے ہی کروں گا۔ کوئٹہ سے محبت ہے، بلوچستان سے محبت ہے، یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، پاکستان سے محبت ہے۔ تو پھر 1993 میں چلا گیا تھا کیڈٹ کالج کوہاٹ۔ اچھا سر۔ تو بالکل کافی دور ہے کوئٹہ سے، پشاور، تقریباً پشاور کے ساتھ ہی ہے۔ تو 5 سال وہاں پہ گزارے ہیں، اور اس کے بعد پھر آغا خان میڈیکل کالج 1998 سے 2003 تک کراچی میں رہے ہیں،
اور اس کے بعد US چلے گئے اور وہیں پہ اپنی جو ٹریننگ تھی کارڈیالوجی کی میڈیسن کی پھر پریکٹس کی ہے وہاں پہ اور 10 سے زیادہ سال پریکٹس کی ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایز اے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر بہت اچھی لائف ہوتی ہے US میں. بالکل. اور ساتھ ساتھ میں کارڈیالوجی کے ساتھ پھر میں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ یعنی اوور آل ایک جو ہیلتھ کیئر ایک بڑی چیلنجنگ فیلڈ ہے اس کا جو بزنس سائڈ ہے آپریشن سائڈ ہے ایک پراپر انسٹیٹیوٹ کا تو پراپر اس کی بھی ٹریننگ لی ہے میں نے. تو پھر 2021 میں واپس پاکستان آیا پہلے کراچی. تو کراچی میں جو NICVD ہے جو 10 کارڈیک ہاسپٹل ہے تھرو آؤٹ سندھ تو ان کا چیف آپریشن آفیسر بناؤ. تو 5000 امپلائیز ہے ان کو چلانا 10 ہسپتالوں کو چلانا 40 ارب کا بجٹ اور وہ نیویگیٹ کرنا لوگوں کو اچھی کیئر دینا. تو 2-3 سال پھر وہ کیا ہے. تو ساتھ ساتھ میں یہ جو ہماری فیملی کا تھا والد صاحب کا تھا کہ بس کوئٹہ میں ہسپتال بنانا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے. تو ان کی ہیلپ ہو رہی تھی. تو جب آریہ ہاسپٹل سٹارٹ ہونے لگا تو بس ایک سادہ کاغذ پہ میں نے کر کے کراچی میں کہ میں NICVD کی CEO سے ریزائن کرتا ہوں. اچھا مطلب آپ نے 40 کہتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہے آپ 19 گریڈ کے CEO ہو اتنا بڑا ہسپتال ہے. میں نے کہا یار میں تو 1.5 سال CEO رہا ہوں اپنی CEO کی تنخواہ تک نہیں لی میں نے نہ ہی مجھے اس چیز میں انٹرسٹ تھا کہ کتنا بجٹ ہے. میں تو چاہتا تھا کہ آپریشن ہو. تو کوئٹہ کے ساتھ جو افیلیشن تھی اور ایک اچھا یہاں پہ ہیلتھ کیئر میں چینج لانا تھا تو وہ جاب چھوڑ کے اگلے دن میں واپس کوئٹہ آ گیا. تو بس الحمدللہ اب 18-20 مہینے سے آریہ ہاسپٹل چلا رہے ہیں. پہلا مریض ہم نے دیکھا تھا دسمبر 4 2023 کو. ماشاءاللہ مطلب آپ کو اپنے پیشنٹ کی ڈیٹ بھی یاد ہے. تو دسمبر 2025 میں ہمارے 2 سال پورے ہو جائیں گے آریہ ہسپتال. اور لیکن الحمدللہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہم واحد ISO سرٹیفائڈ ہاسپٹل ہو گئے ہیں. بالکل سر. جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس ہم واحد پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جنہوں نے یہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن شروع کیے ہے کارڈیک سرجری کر رہے ہیں نیورو سرجری کر رہے ہیں ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں ٹریننگ مطلب CPSP سرٹیفائڈ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ. یہ نہیں کہ صرف ہسپتال ہے ہم فیوچر کے ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. پراپر ایمرجنسی روم ہے پورے بلوچستان میں پراپر ایمرجنسی روم نہیں تھا ہمارے پاس. پراپر FCPS ER فزیشین ہے جو میں کراچی سے آغا خان سے توڑ کے لایا ہوں کوئٹہ میں. یہاں پہ جو ہے ریورس مائگریشن لوگ کوئٹہ سے بھاگ رہے ہیں. بالکل وہ میڈیکل ٹورزم ہو رہی تھی. اچھا ٹیلنٹ ہے وہ ہم باہر سے کوئٹہ لا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو ٹرین کر سکیں. تو الحمدللہ یہ 2 سال میں ایک چیلنجنگ جرنی تھی. چیلنجنگ بھی ہے ریوارڈنگ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن الٹیمیٹلی ون کس کا ہے کس کی جیت ہے یہ ہمارے لوگوں کی جیت ہے کہ ایک اچھا سیٹ اپ ان کے گھر کے قریب آ گیا. بالکل سر آپ نے تو میرے سارے جتنے بھی میرے کوشچن تھے وہ آپ نے سوال کے جواب دے دیے. اچھا بٹ کمنگ ٹو ورڈس کہ آپ نے یہاں پہ بھی لائف گزاری US میں بھی آپ نے لائف گزاری تو کیا آپ کو ڈفرینس نظر آیا US کی لائف میں اور پاکستان کی لائف میں؟ کیونکہ وہ پروگریسو ایجوکیشن کی اچھی ہے لیکن اگر دیکھا جائے پاکستان ان کے کس حساب سے بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں میں آئی گیس ایمپیتھی ہوتی ہے یہاں پہ وہ کنیکشنز ہوتے ہیں آئی گیس دا US از مسنگ. تو آپ نے کیا فیل کیا؟ دیکھیں کلچرلی فرام اے سوسائٹی اسٹینڈ پوائنٹ بہت ڈفرینسز ہیں. کچھ چیزیں وہاں پہ پازیٹیو ہیں کچھ چیزیں ہمارے ہاں پازیٹیو ہیں. پازیٹیو وہاں پہ امریکہ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں یہ ہے کہ وہ ایک اسٹیبل سوسائٹیز ہیں کہ جو اپنے 700-800 کی ایک پوری ہسٹری سے سول وار سے گزر کے اس اسٹیج تک پہنچی ہے اور وہ ایک بڑی رولز اینڈ لاز بیس سوسائٹی ہے. ایگزیکٹلی سر. ٹھیک ہے نا. ایک انصاف ایک جسٹس والی سوسائٹی ہے. اوور آل امن و امان ہے وہاں پہ. اوور آل پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. مطلب اگر کوئی بھی بزنس مین ہو کاروباری ہو پہلی چیز جو اگر کسی علاقے میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں اسٹیبلٹی. ناٹ اونلی لا اینڈ آرڈر کی اسٹیبلٹی بٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بیوروکریسی اسٹیبلٹی تو وہ ہے وہاں پہ. تو آپ انویسٹمنٹ کے لیے زندگی کے لیے ایک ماحول بنایا ہوا ہے بڑا سازگار ہے. تو وہ چیزیں مسنگ ہیں یہاں پہ. اگر آپ لا اینڈ آرڈر کے حساب سے دیکھیں بلوچستان میں اگر آپ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لحاظ سے دیکھیں ہم اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ یہ کہ ہم ایسے ایریا میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک پرپیچول کیونکہ بارڈر ایریا ہے اور ایک پاکستان کی ایک بڑی ایک اسٹرینتھ بھی ہے ان کی لوکیشن جیوگرافی ایک ویکنیس بھی ہو جاتی ہے جو ان کی جیوگرافی ہے. لیکن اسٹرینتھ کے لحاظ سے دیکھیں کہ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کہ تھوڑی بہت اچھی گورننس ہو اور اسٹیبلٹی ہو تو میرا اس پہ کامل یقین ہے کہ 10 سال کے اندر اب پاکستان
بالکل چینج دیکھ سکتے ہیں. یہ بات پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ہماری یوتھ بہت زیادہ ہے. مطلب جو ہم ویسٹرن ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک پاپولیشن ڈکلائن ہو رہی ہے, تو پاکستان کی جو سب سے بڑی ایک پاور ہے اس وقت وہ ہماری یوتھ ہے. اگر تھوڑی اچھی گورننس ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, آئی تھنک اسکائی از دا لمٹ ان نیکسٹ 10 ایئرس. بالکل سر. سر آپ بالکل جیسے آپ یو ایس گئے, کوئٹہ کو آپ نے ایک رہا سا کوئٹہ چھوڑ کے چلے گئے, دین جب آپ واپس آئے تو کیا کوئٹہ میں کچھ تبدیلی آئی, مطلب ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, ان ٹرمز آف ہیلتھ کیئر, یا لوگوں کی مینٹلٹی میں؟ دیکھیں کوئٹہ میں اب ظاہری بات ہے, میں اس کو کمپیئر کروں گا 1980s کے کوئٹہ سے, جب میں یہاں پہ تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں سر, جب ہماری اسکولنگ تھی اور جو ہمارے ٹیچرس تھے, یا جو میں آپ کو کہتا تھا پرانی جو پارسی کمیونٹی تھی, تو ایک جو ہم ایک پڑھے لکھے وہ تھے, کافی ایگزوڈس ہوا ہے. جو 2007-8 میں ایک ویو چلی ہے, تو اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی جو کوئٹہ میں ایک پڑھی لکھی کمیونٹی ہے وہ کوئٹہ چھوڑ کے چلی گئی ہے. بالکل سر. جو ایک اچھی بزنس کمیونٹی تھی وہ بھی کوئٹہ چھوڑ کے چلی گئی ہے. تو یہ اوور آل میں لاس دیکھتا ہوں کوئٹہ میں, ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر پازیٹیو سائڈ پہ ہم دیکھیں کہ اگر لاس ہوا بھی ہے اور اگر آپ وہ گیپ آ گیا ہے, بٹ دیٹس ویئر یو کین میک دا امپیکٹ. اگر آپ ایک وہی جو میں نے کہا, آپ لا اینڈ آرڈر ہو, اسٹیبلٹی ہو, اچھی گورننس ہو, اس گیپ کو ہم بڑی آسانی سے فل کر سکتے ہیں. بٹ وی نیڈ دیٹ ولنگ مائنڈ ٹو ڈو دیٹ. ایگزیکٹلی سر. ٹھیک ہے نا. سو دس از این اپرچونیٹی ٹو ڈو دیٹ. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اگر وہ لوگ یہاں پہ ہی ہوتے تو کوئٹہ آج 10 گنا آگے ہوتا, اور آگے ہوتا. اگر دیکھیں نہیں ہے نا اس وقت, لیکن ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس یوتھ ہے. All we need to do is guide the youth in a better direction. Give them the direction, give them hope, give them an environment. ان کو environment دیں تاکہ وہ اس میں groom کر سکیں. بالکل سر. Which is easily doable by the way. بالکل سر. جیسے آپ نے بات کی, میں خود کوئٹہ میں رہتا ہوں سر, جی. تو مجھے لگ رہا ہے کوئٹہ بدل رہا ہے, کیونکہ آریہ ہاسپٹل از ایگزامپل. اسی طریقے سے باقی گورنمنٹ کے بہت سے پروجیکٹس ہیں. ہمارے لوکل لوگ ابھی تھوڑا بہت انیشیشن لے رہے ہیں, انیشیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بزنس انیشیٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر میں انیشیشن لے رہے ہیں. تو یہ آئی گیس امپرومنٹ آ رہی ہے. مطلب امپرومنٹ بالکل آ رہی ہے. دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پازیٹیو لے جائے. اب باسط آپ خود کوئٹہ کے ہیں نا. بالکل سر. اور اگر میں سے فار ایگزامپل اگر آپ کو میں 50 لاکھ دے دوں, آپ کوئٹہ میں انویسٹ کرنے میں 10 دفعہ سوچیں گے. یہ بات ہے. آپ کہتے ہیں میں کیوں نہ اسلام آباد چلا جاؤں, نہ میں کیوں کراچی جاؤں. تو آریہ ہاسپٹل نے جو کوئٹہ جیسی جگہ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, اپنا سمجھ کے کی ہے. یہی انویسٹمنٹ دبئی میں ہو سکتی تھی, بینگ این امیریکن اگر میں امریکہ میں کر سکتا تھا. لیکن آپ جو پازیٹیوٹی چینج کی بات کرتے ہیں, اب آریہ ہاسپٹل میں کیوں کہتا ہوں اٹس این ایجنٹ آف چینج. آئی وڈ سے اٹس این انجن آف اکنامک گروتھ. بالکل. معاشی گروتھ. یہ صرف ہاسپٹل نہیں ہے. بالکل سر. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں پورے بلوچستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے پرائیویٹ سیٹ اپ میں جس نے 600 جاب کریشن کی ہے؟ نہیں سر. آریہ ہاسپٹل نے کی. 600 لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار دیا ہے. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ جاب کریشن, ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ جاب کریشن. انڈائریکٹ یہ کہ آپ کبھی آریہ ہاسپٹل کے باہر شام کو آئے 200 رکشے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا یہ اکنامک گروتھ نہیں ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. آپ آریہ ہاسپٹل کے باہر دیکھیں کہ نئی نئی دکانیں بن رہی ہیں اور میڈیکل سٹور بن رہے ہیں. کیا یہ اکنامک گروتھ نہیں ہے ان لوگوں کی جو مارکیٹ کھول رہے ہیں؟ آس پاس کی جو زمینیں ہیں جو 500 روپے پر اسکوائر فٹ تھی, آریہ ہاسپٹل کی وجہ سے آس پاس کی زمینیں ابھی 10,000 پر اسکوائر فٹ پہ چلی گئی ہیں. کیا یہ اکنامک گروتھ نہیں ہے؟ تو آریہ ہاسپٹل از این انجن فار اکنامک گروتھ. یہ نہیں ہے کہ 600 ڈائریکٹ جاب کریشن جو کہ ان اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے. بالکل سر. جو انڈائریکٹ جاب کریشن تھی, اور یہی مریض جب کراچی جا رہے تھے تو یہ تو اکنامک وہ ڈرینیج ہو رہی تھی اس طرف. بالکل سر. کوئٹہ سے ڈرینیج. تو یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. اور یہ اگر آریہ ہاسپٹل اگر ہم اپنی نیت کے ساتھ اسی کوالٹی سے آگے لے جاتے رہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ 2-3 سال میں یہ ڈائریکٹ جاب کریشن 2000 تک چلی جائے گی, اور ڈائریکٹ جاب کریشن جو ہے یہ لاکھوں میں چلی جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو کوالٹی, ان کی جو کیپٹل ڈیولپمنٹ, آپ اچھے نرسیں ٹرین کر رہے ہیں, ٹیکنیشین ٹرین کر رہے ہیں, اور ڈاکٹرز ٹرین کر رہے ہیں. سو دس از آلسو این اکنامک گروتھ. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت اگر بلوچستان میں جو اگر ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں
Arya Hospital has had a huge impact in the last 2 years, اور inshallah it will keep delivering in the next 2 years. سر ہمیں اور ڈاکٹر سہیل چاہیے بلوچستان میں تاکہ مطلب یہ چینج آ سکے. میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کا ہر بچہ ڈاکٹر سہیل ہو سکتا ہے. بالکل سر, اگر آپ ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں اور ان کے مینٹورز بنائیں, ان کو پازیٹیوٹی دیں. نگیٹیوٹی دیکھیں, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ٹک ٹاک, اور جو نیگیٹو نیوز ہوتی ہے نا وہ ایک دم کلک ہوتی ہے, لوگ جا کے اسی کو زیادہ دیکھتے ہیں. ایک پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے, ایک پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور ایک ان کو ایک ہوپ دینا چاہیے. اور آج کل کا جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, جو اے آئی کا ورلڈ آ رہا ہے, تو اگر کوئی خاران کی ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اگر وہ ان کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے, شی کین اسٹارٹ این آن لائن بزنس, بٹ آل شی نیڈز از سم مینٹورشپ اینڈ سم گائیڈنس. تو آپ ہزاروں نہیں, آپ لاکھوں ڈاکٹر سہیل خان کریٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ سر کریٹ کریں گے. سر جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, سوشل میڈیا پہ آریہ ہاسپٹل کے ریلیٹڈ بہت زیادہ مس پرسیپشن ہے کہ مطلب آریہ ہاسپٹل بہت مہنگا ہے, مطلب اس نے آغا خان کی ریکارڈ توڑ دی اینڈ سو آن اینڈ آن. تو سر اس کو آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں؟ لیکن اگر ہم ادر سائڈ دیکھا جائے تو آریہ ہاسپٹل سب سے بزیسٹ ہاسپٹل ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں, کہ یہاں پہ لوگ جا رہے ہیں, وہاں پہ وہ علاج کر رہے ہیں. تو سر اب کیا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے؟ کل میرے پاس میری ایک اسکن اسپیشلسٹ آئی ہیں, ڈاکٹر پلوا شاہ نام ہے, وہ آغا خان کی ٹریڈ ہے. کہتے ہیں یہاں پہ ایک مریض تھے, وہ ایک مسجد کے خطیب تھے. اچھا. ان کو ایک اسکن کنڈیشن تھی جو بہت پینفل تھی ان کے لیے, اور وہ 1 سال سے علاج کروائے, کوئی 10 ڈاکٹروں کے پاس گئے, دوائیاں کھائی ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہے تھے نا, ہزاروں روپے خرچ کیے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے میں آریہ اسپتال اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ یہ بڑا مہنگا ہے, مجھ سے لاکھوں روپے لیں گے نا. تو خیر وہ جب کہیں پہ ٹریٹ نہیں ہوا, ڈاکٹر پلوا شاہ کے پاس آئے, تو ڈاکٹر پلوا شاہ کی 2000 روپے فیس ہے کنسلٹنسی. اب آغا خان یا سوری نام نہیں لوں گا, کراچی میں وہ ایوریج ہاسپٹل 6000 روپے, 2000 کنسلٹنسی فی دی ہے, 1500 2000 کی دوائی دی ہے. وہ خطیب صاحب ٹھیک ہو گئے, درد ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ایک فضول علاج سے یا غلط علاج وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے کمپیئر ٹو اے گڈ علاج, کیونکہ غلط علاج میں آپ کی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, فضول کی دوائیاں ہوتی ہیں. ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں کہ جو 5 روپے بچانے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں, پورے پیٹ میں سی سیکشن کروا کے انفیکشن سے بھر جاتے ہیں, 2-3 ہفتے اینٹی بایوٹکس پہ ہوتے ہیں, کام نہیں کرتی اینٹی بایوٹک کیونکہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے بات کی تھی کہ سوشل میڈیا میں یہ نیگیٹو پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے, اس کا پھر نقصان ان مریضوں کو ہوتا ہے کہ جن کو اچھا علاج نہیں ملتا, محروم ہو جاتا ہے. باقی سستا مہنگا ہے یہ تو کمپیریزن ہے. اب سوشل میڈیا سے لے کے آپ ایکچوئل لائف میں آئیں اور ایکچوئل پرائس کمپیریزنس کریں. کدھر 2000 کنسلٹنسی فی, کدھر کراچی کے آنے جانا 1 لاکھ روپے خرچ کرنا اور 8000 روپے کنسلٹنسی فی. لیب ہماری سستی ہے جو اچھی لیب سے. ہاں اگر آپ کمپیریزن کریں کہ جو گلیوں میں لیب کھلی ہوئی ہیں وہ تو کمپیریزن نہیں ہے. فیئر کمپیریزن وہ ہے کہ جو ایک پراپر ISO انٹرنیشنل سرٹیفائڈ ہاسپٹل ہیں ان کے مقابلے میں جو کراچی میں ان سے ہماری پرائس 1/3 ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو کوالٹی ہم دے رہے ہیں کہ کوئٹہ آریہ اسپتال سستا ہاسپٹل ہے اور بیسٹ کوالٹی ہاسپٹل ہے, اور اس طرح کے نیگیٹو پروپیگنڈے جو لوگ خود ایکسپیرینس نہیں کرتے وہ شاید اچھے علاج سے محروم رہ جائیں گے. یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ جن کا اچھا علاج نہیں ہو رہا, جو کہ فضول علاج پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. تو یہ آئی گیس ٹائپ آف ایک نیگیٹو کنٹریبیوشن بھی وہ کر رہے ہیں, ادر دین اگر ان لوگوں نے کنٹریبیوشن کرنی ہے تو پازیٹیو چیزیں پھیلائیں تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ ایک بہترین علاج سے محروم نہ ہو سکے. دیکھیے باسط, میں ایک اور بات کہوں گا نا اس سے. دیکھیں اب اگر سوشل میڈیا ہر نیگیٹیوٹی کا ہم جواب دینا شروع ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں ہے سر. اس کا بہترین جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ آریہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ مزید اپنے آپ کو بہتر کریں, مزید بہترین علاج کریں. وہ سب سے اچھا علاج ہے. وہ آپ کیونکہ جب نیگیٹو پہ نیگیٹو کامنٹس کرنا شروع ہو گیا, اٹ نیور ٹیکس یو اینی ویئر. وہ آپ اپنے مشن سے ہٹ جاتے ہیں, اپنے کوالٹی سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس کا جو یہ نہیں کہ آریہ ہسپتال میں میری جو یوتھ کو یہ میسج ہے کہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, اس کا جواب نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی, اس کا جواب ہوتی ہے اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا, مزید امپروو کرنا ہوتا ہے. سر آریہ ہاسپٹل میں آپ کو چیلنجز بہت آئے ہوں گے, وہ لاجیکل وہ کیا کہتے ہیں فائنینشیل بھی ہوں گے, مطلب اسٹافنگ بھی ہوگی, بٹ ایک مینٹلٹی جو بلوچستان میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ بندہ اتنا پیسہ یہاں پہ کیوں لگا رہا ہے, سیکورٹی انسٹیبلٹی ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ امریکہ میں لگا دیتے, دبئی میں لگا دیتے. تو آپ نے اس چیز کو کس طرح کاؤنٹر کیا ہے؟ دیکھیں
جو آپ نے کہا تھا نا ہر جگہ کی اپنا مائنڈ سیٹ ہے. اب امریکہ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے بزنس کرنے کا, اور کراچی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. تو کوئٹہ بلوچستان کا ایک ڈیپ ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے. اب ٹرائبل مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں شیم بیس سوسائٹی. کبھی کبھار لوگ روزے رکھتے ہیں اس وجہ سے رکھتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے, اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نہ رکھیں تو لوگ کیا کہیں گے, جس کو ہم کہتے ہیں نا پیغور کہتے ہیں نا اپنی زبان میں, پشتو میں پیغور کہتے ہیں نا. نماز نہیں پڑھتے, دیکھو یہ بندہ نماز نہیں, یہ نہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے فرض ہے, نہیں نہیں, اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, مطلب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اسی وجہ سے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز اچھی جا رہی ہو نا, تو دوسرا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں, تو یہ ایک سکسیس دوسری کے لیے شیم ہو جاتی ہے. یہ بات ہے. تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نیچے کیسے لائیں. بالکل سر. تو یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. تو اس کا علاج کیسا ہے کہ یو شوڈ فوکس آن یور ورک. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, اور یہ ایک کلچرل ہمارا ہے بلوچستان میں, اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے بیکاز آف دا ٹرائبل نیچر. یہ دنیا میں یہی دو سوسائٹی, گلٹ بیس سوسائٹی, شیم بیس سوسائٹی. اب ویسٹرن ورلڈ میں لوگ غلط کام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس کی سزا ملے گی, تو یہاں پہ لوگ یہ کہیں گے غلط کام نہیں کرتے, لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں شرم آ جاتی ہے کہ کسی ایک ہی سکسیس دوسرے کے لیے پیغور ہو جاتا ہے, تو اپنے پیغور کے سلسلے میں آپ کو نیچے لانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بڑا پریڈومیننٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. تو ہماری یوتھ کو یہی ہے کہ اس چیز سے نکل آئیں, فوکس آن یور سیلف, فوکس آن یور امپرومنٹ. بالکل سر, یہ بات ہے آپ کی بالکل درست ہے. بہت آپ نے پاورفل پوائنٹس دیے ہیں ہمیں. دوسری سر بات, شاید ایسا نہ ہو کہ لوگ اس چیز کو مائنڈ کریں, لیکن ایک حقیقت ہے, لوگ تھوڑا سوچیں اس چیز پہ. اگر لوگ یہ حقیقت ہے ہماری لے کے چلیں گے سر تو پھر اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. یہ ہے ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ میں خود ڈاکٹر بھی ہوں, دنیا دیکھی ہے میں نے, دنیا مطلب سندھ جیسی جگہ میں رہا ہوں, NICVD میں لاکھوں لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. یہاں کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے, تو یہ چینج ہونا چاہیے نا. اب 2025 میں ہم آ چکے ہیں, اور کہ لوگوں کو پیڈ کر کے کسی کے خلاف پروپیگنڈے کرنا, اس چیز سے نکل آنا چاہیے. بالکل یہ بات ہے. اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے, مطلب اپنے آپ کو امپروو کرنے کی بجائے وہ دوسروں کو گرانے کی کوشش. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور ہم نے کبھی اس چیز کی ہمیں فکر نہیں ہوئی. ظاہری بات ہے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آریہ ہسپتال جو ہماری فلاسفی ہے کہ اگر میں ہسپتال کا CEO ہوں, یا جو بندہ صفائی کر رہا ہے ہسپتال میں, ایک ہی ہمارا ایک مشن ہے, وہ ہے مریض کی کیئر. چاہے وہ ایلیویٹر آپریٹ کرتا ہو, CT ٹیکنیشین ہو, یا ہاسپٹل کا CEO, وی آل ورک فار دا پیشنٹ. تو پیشنٹ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. بالکل سر. سر یہ ایک بار میں کسی DC سے میرے وہ گپ شپ چل رہی تھی, تو کہتے کبھی کبھار سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیوز پھیل جاتی ہے لائک سیلاب آ گیا, تو کوئی بھی پرانی پکچر اٹھا کے ڈال دیتے کہ فلانی جگہ سیلاب آ گیا, تو ہماری ساری ٹیم اس کو کاؤنٹر کرنے میں وہ بزی ہو جاتی ہے کہ کدھر ہے, کیا کرنا چاہیے, لیکن جیسے آن گراؤنڈ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو ورک فورس ہے اس کو بھی بہت ڈسٹرب کرتی ہے, ردر دین کہ وہ اپنا صحیح کام کریں. تو یہ بھی بڑا ایک دیکھیے یہ ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کا یہ ہے نا کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیگیٹیوٹی گیٹس مور لائکس, مور ویوز, اور یہ ChatGPT کا زمانہ ہے. سم ٹائم میں اپنی یوتھ کے بارے میں تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ آئندہ 5-10 سال میں کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب ایک بچہ ہے جس کی جاب نہیں ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے ذہن میں آیا کہ چلو آج یہ نیگیٹیو نیوز چلاتے ہیں, نیگیٹیو نیوز چلا دی, اس کو 40,000 لائکس آ گئے, وہ خوش ہو جاتا ہے, اینڈورفن ہو جاتے ہیں نا کہ دیکھو میں کتنا مشہور, میری نیوز کتنی مشہور ہو گئی ہے. تو وہ اس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. جو انسان کی اپنی کریٹیوٹی ہوتی ہے, ایک سکل سیکھ لیا, وہ چیز ہٹ جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے جو گورنرس میں لوگ ہیں یا جو پاور میں لوگ ہیں کہ یوتھ بہت زیادہ ہے, وی نیڈ ٹو فوکس آن دا اسکلز ڈیولپمنٹ. بالکل. اب جو AI کا دور آ گیا ہے, ChatGPT کا دور آ گیا ہے, ویری سون ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرس جو یہ آپ کی ڈیسک جاب ہیں یا جو PhDs ہیں یا جو ماسٹرز ہیں نا, ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی. بالکل. جس چیز کی حیثیت بہت بڑھے گی وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ. جس چیز پہ آریہ انسٹیٹیوٹ اس وقت فوکس ہے کہ ہم نے 2 ہفتے پہلے نرسنگ کالج کا افتتاح کیا ہے. ماشاءاللہ سر. اور اس کی اگر وہی ہے نا کہ بھائی کاروبار ہے, بھائی کاروبار آپ جا کے دبئی میں کیوں نہیں کرتے, یہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسکل ڈیولپ کریں گے, اس نرسنگ کالج سے اچھی نرسز نکلیں گی, ٹیکنیشین نکلیں گے, OT ٹیکنیشین, ڈینٹل ٹیکنیشین, یہ بچے دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اچھا چلائیں,
کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے افیلیشنز لیں ان کی. تو آئی تھنک جو ہماری دا پیپل ان پاور اور جو ہماری پالیسی میکرز ہیں, آئی تھنک دے نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ اینڈ دے نیڈ ٹو انکریج پیپل ہو آر آلریڈی ڈوئنگ دس آن دا گراؤنڈ. بالکل سر ہیلتھ لٹریسی کی بات کرتے ہیں. ہیلتھ لٹریسی بلوچستان میں بہت کم ہے. بہت مسکنسیپشن ہے اباؤٹ دا ریلیٹڈ ٹو دا ہیلتھ, جو بھی جتنی بھی ڈیزیز ہیں سر, کیونکہ ہیلتھ لٹریسی کم ہونے کی وجہ سے ہیلتھ سسٹم پہ, بجٹ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, وہ انکریز ہو جاتا ہے. تو سر کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو یا ہمارے اسٹیک ہولڈر کو یا پالیسی میکر کو کہ وہ ہیلتھ لٹریسی کو بہتر کیا جائے؟ دیکھیں اس کے ملٹی پرونگ اپروچ ہو سکتے ہیں نا. اب فار ایگزامپل کچھ ایسے ہیلتھ کیئر ایشوز ہیں, اب جو ہماری پوڈ کاسٹ سے پہلے بات ہوئی تھی, ابھی جو سندھ گورنمنٹ انیشیٹو لیا ہے کہ HPV ویکسینیشن ہوتی ہے جو خواتین میں سروائکل کینسر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی لٹریسی آپ جا کے اسکولوں میں بچوں کو دیں, ٹھیک ہے نا. یا اسی طرح جو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے وہ کیا بچپن سے اسٹارٹ ہوتی ہے, جو ہمارے ہیبٹس ہوتے ہیں نا, کھانا پینا, سونا, کھیلنا وغیرہ, تو آپ بچپن سے ہی جو بچوں کے کریکولم میں ہے جو بیسک ہیلتھ کیئر ایجوکیشن ہے وہ وہیں سے اسٹارٹ ہونی چاہیے. بالکل سر. تیسرا جو ہے آپ جو پازیٹیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کو آپ یوز کریں. چوتھا جو میری آپ سے بات ہوئی تھی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو آریا کے پلیٹ فارم سے ہم ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کریں کہ ہر دن ایک جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس پہ 2-3 منٹ کی بات ہو سکے تاکہ عام عوام اس چیز پہ ایجوکیٹ ہو سکے. تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے ملٹی پرونگ اپروچ. اور ہمارا جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو پریونشن از بیٹر دین کیور, جو احتیاط علاج سے بہتر ہے, سستا بھی ہے. تو احتیاط اس وقت ہوگا جو لوگوں میں اویئرنیس زیادہ آئے گی. تو اگر آپ پرائمری کیئر ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کے پوڈ کاسٹ میں کبھی کبھار کسی ڈاکٹر کو بلائیں جو ڈائبٹیز کی پریونشن یا اوبیسٹی پہ بات کریں, پریونشن, تلسیمیا پہ بات کریں, کہ جس طرح یہاں پہ کزن میرجز بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ اس میں اویئر کریں. پھر پالیسی میکنگ لیول پہ کہ آپ مینڈیٹ کریں کہ ہمارا اگر تلسیمیا اتنا زیادہ ہے تو میک اٹ اے ریکوائرمنٹ, جس طرح نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں یہ بھی ریکوائرمنٹ کر دیں, کم سے کم تلسیمیا کے ٹیسٹ کروا دیں. تو اٹس اے ملٹی پرونگ اپروچ. آئی گیس ابھی گورنمنٹ نے مطلب یہ کمپلسری قرار دیا کہ مطلب آپ اس سے پہلے ٹیسٹ کریں گے. گورنمنٹ بلوچستان دیکھیں, میں خود گورنمنٹ میں رہا ہوں سندھ میں نے 3 سال NICVD چلایا اور اچھا چلایا. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پالیسی بنا دی, اٹس اباؤٹ امپلیمنٹیشن. بالکل سر. سب سے امپورٹنٹ چیز دنیا میں ہوتی ہے امپلیمنٹیشن. باتیں میں آپ کو دنیا کی اچھی پالیسی چیٹ GPT پہ بنا کے دے دوں گا, یا کوئی اچھا بچہ آ کے مجھے اچھا ایسے لکھ کے دے دے گا, بٹ اٹس اباؤٹ اسکل, اٹس اباؤٹ امپلیمنٹیشن, ڈوئنگ تھنگز آن دا گراؤنڈ. تو آئی ہوپ کہ پالیسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کریں. سر آپ نے بات کی کہ مطلب اسکول میں جا کے ایجوکیشن دینی چاہیے, اویئرنیس دینی چاہیے ریلیٹڈ ٹو دا ہیلتھ لٹریسی سوشل میڈیا پہ. بٹ ہماری ایک جنریشن ہے, مطلب جو ہمارے والدین ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, کیونکہ جو اسکول میں آپ اویئرنیس دے رہے وہ ان فیوچر آپ کو کام آئے گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہمارا زیادہ تر انفلوئنس پیرنٹس ہوتے ہیں. مطلب اگر پیرنٹس انکار کر دیتے کہ میں نے پولیو نہیں پلانا, تو مطلب وہ چیز نہیں ہوتی ہے. بے شک بچہ راضی ہو, اس کو اویئرنیس ہو, تو وہ ایک آئی گیس ان کو کیسے اویئر کیا جائے. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میں ہمیشہ ایک اس سے بات کرتا ہوں ایگزامپل. کل میں ہسپتال میں پھر رہا تھا, مجھے 10 سال کا بچہ نظر آیا, بیڈ پہ پڑا ہوا, ایک خوبصورت سا بچہ تھا. میں نے کہا یہ مریض کیسے ہو گیا. اب اس کے ساتھ 2 بھائی تھے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے اس کو. کہتا ہے اس کی ٹانگ میں کینسر ہے. اچھا ٹانگ میں کینسر ہے تو علاج کیا ہو رہا ہے, کیا اس کی ایمپوٹیشن ہو رہی ہے, ٹانگ کاٹی جا رہی ہے. تو میں نے کہا کینسر کے ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے. تو کہتے ہیں ہم نے دکھایا تھا اور کراچی میں. تو یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کراچی جیسے یہ ہے کہ کراچی میں دنیا کا سب سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار آریہ میں بھی ہمارے پاس شوکت خانم کے, آغا خان کے ٹرینڈ کینسر ڈاکٹر ہیں, تو ابھی کس سٹیج پہ ہے. کہتے ہیں سال پہلے صرف پاؤں تک تھا, ابھی وہ کینسر پھیل گیا ہے, لنگس تک پھیل گیا ہے. تو میں نے کہا سال پہلے کیوں ایمپوٹیشن کیوں نہیں کروایا. کہتے ہیں میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ دم چف پہ اور تعویذ کروا کے یہ ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا ابھی تو یہ پھیل گیا ہے. اب وہ بیچارہ 8-10 سال کا بچہ پوری رات سو نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ کینسر کی وجہ سے. اور صرف جو یہ فیملی آپ نے کہا نا فیملی ڈائنامکس, کہ اگر کسی کی کیئر کرنی ہو نا تو 10 مشورے آ جاتے ہیں. والد صاحب بھی آ جاتے ہیں, بڑے بھائی بھی آ جاتے ہیں, ماموں بھی آ جاتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی کئی سنا ہے. نقصان کس کو ہوتا ہے, مریض کو ہوتا ہے. اب وہ 10 سال بچہ اپنا ڈیسیشن نہیں لے سکتا.
تو مطلب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے نہ بھی ہو, یہ کامن سینس ہے کہ بھائی ڈاکٹر کی بات سنیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے اپنی ہی اس سے کرنا ہے, بس اس سٹیج سے نکل آنا چاہیے کہ بس میرے دادا نے کہا ہے کہ دم چف کروانا ہے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوتا. اب اس 10 سال کے بچے کا کیا قصور اس چیز میں؟ تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ مطلب ایک پراپر ڈاکٹر سے آپ وہ کریں. اگر ایک ڈاکٹر سے کے ساتھ آپ مطمئن نہیں ہیں, دوسری اوپینین لے لیں ایک اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ. لیکن جو فیملیز کے اندر یہ ڈفرینٹ اوپینینز آتی ہے, اس سے مریض کا نقصان ہوتا ہے. بس سر بلوچستان میں وہی ہے نا, لوگ اپنی جاب نہیں کرتے, باقیوں کی جاب اچھی پرفارم کر لیتے ہیں. سو آئی گیس اگر اس مینٹلٹی سے نکل کے اپنی جاب پہ فوکس کرے تو آئی گیس دیکھیں پروفیشنلز ہوتے ہیں نا, پروفیشنلز کالجز میں گئے, اسکولز میں گئے فار اے ریزن. اور اگر ہم بات کریں کہ اب میڈیکل ٹیکنالوجی اتنے آگے آ گئی ہے, اٹ از فار اے ریزن. بالکل سر. اب 70 سال پہلے ایوریج لائف اسپین ہوتی تھی انسانوں کی 30-40 سال, ابھی وہ 70-80 سال تک پہنچ گئی. کیوں؟ بیکاز آف میڈیکل انوویشن, بیکاز آف کینسر تھراپی, بیکاز آف ہارٹ ڈیزیز تھراپی. تو اس چیز کو ماننا چاہیے اور چلیں آپس میں صلاح مشورہ کرنا چاہیے, لیکن ناٹ کہ مریض کو نقصان نہیں دینا چاہیے. سر آپ نے ہارٹ ڈیزیز کی بات کی, پاکستان میں سب سے پریویلنگ ایشو ہے, اور آئی گیس ڈیتھ کا ریشو مطلب جتنا ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کسی اور ڈیزیز سے نہیں ہو رہا ہے, اور یوتھ میں اسپیشلی ہمارے پاس ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو سر کیا پریونشن اور کیا رسک فیکٹرز ہے ہارٹ ڈیزیز کے کہ اس سے بچا جا سکے, اینڈ کون سی ڈائٹ وغیرہ فالو کریں تاکہ مطلب اس سے پریونشن لے سکیں؟ دیکھیے ہارٹ ڈیزیز کی صرف ایک وجہ نہیں ہوتی, ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں, اور جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہوتی ہے وہ آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان ایکٹیویٹی, ایک جگہ پہ بیٹھنا سارا دن, سلیپ سائیکل جو نیند کی سائیکل صحیح نہیں ہونا, رات کو دیر تک جاگنا, آج 3 گھنٹے سو گئے کل 5 گھنٹے سو گئے, ایک پراپر سلیپ پیٹرن نہیں ہونا, آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہونی. ہماری جو ساؤتھ ایشین میں جو کاربوہائیڈریٹ رچ ڈائٹ بہت زیادہ ہے, جس میں کاربوہائیڈریٹس نان وغیرہ ہو گئے, یہ بسکٹس وغیرہ ہو گئے, ڈائٹ کا نارمل نہ ہونا, اسموکنگ ہو گئی, ویپنگ ہو گئی, اسموکنگ ہو گئی, یہ جو انرجی ڈرنکس یوتھ میں بہت زیادہ پی رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ ہارٹ ڈیزیز کے چانسز جو ہیں بڑھ جاتے ہیں. ارلی آنسیٹ ڈائبٹیز بیکاز آف جو ہے سیڈنٹری لائف, چلنا پھرنا نہیں, اوبیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی پریونشن یہ ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا, اویئرنیس کرنا, اپنے ڈائٹ کے بارے میں کانشیس ہونا, اپنا سلیپ سائیکل پیٹرن کرنا, سوشل میڈیا سے ہٹ کے باقاعدہ پراپر ٹائم پہ سونا جاگنا, اور اسموکنگ وغیرہ نہ کرنا. تو یہ ملٹیپل چیزیں کیا جا سکتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز از پریونٹیبل. اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں تو وی کین پریونٹ دیٹ. بٹ انفارچونیٹلی وہ جو آپ نے بات کی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اس کی بڑی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے, اسٹریسز بھی ہے, ایگزائٹیز بھی ہیں, جاب لیسنس بھی ہے, پلس جو دوسرے فیکٹرز ہیں جس کے بارے میں بات کر چکا ہوں. بالکل گورنمنٹ کو ایکشن بھی لینا چاہیے. سر ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ایئرپورٹ روڈ پہ شیشہ پوائنٹ از سو کامن, رائٹ. مطلب وہی آپ کی والی بات ہے, رسک فیکٹر تو آ رہا ہے, لیکن بٹ گورنمنٹ از ناٹ ٹیکنگ دا اسٹیپ. ایک بات یاد رکھیں میری, جو میں نے بہت کامن دیکھی ہے نا یہاں پہ کوئٹہ میں, ایک ہوتی ہے وکٹم مائنڈ سیٹ کہ میں مظلوم ہوں. اب گلی میں جا رہے ہیں, نالی صحیح نہیں ہے, دیکھو یہ گورنمنٹ یا کسی اور صوبے نے ہمارے ساتھ وہ صحیح نہیں کیا, یا جا رہے لائٹس ٹھیک نہیں ہیں تو یہ دیکھو یہ انہوں نے نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ایک امریکن پریزیڈنٹ تھے رونلڈ ریگن, ان کا ایک مشہور کال ہے نا کہ a lot of time we think کہ government is a solution to the problem but maybe government is a problem, ٹھیک ہے نا. اس کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کیا کرے آپ کے لیے, آپ خود کیوں نہیں کرتے. آپ کو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ جا کے شیشہ کھولیں. دوسرا یہ کہ شیشہ پینے کون جاتا ہے, عام عوام جاتی ہے, تو کیا گورنمنٹ ان کو فورس کرتی ہے؟ تو نہ جائے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی بات صحیح ہے. ان میں اویئرنیس آپ جیسے جو پازیٹیو لوگ ہیں ان میں لوگوں کو بلائیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ حقوق کے کیا نقصان ہوتے ہیں, کیا فائدے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب گورنمنٹ جا کے کسی کو زبردستی کیا سگریٹ سے تو نہیں روک سکتی. مقصد یہ ہے کہ چلے گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارا ایک جو ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, یار ہم اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے. اگر ہماری نالی خراب ہو خود ٹھیک کریں, اگر لائٹ ٹھیک نہیں ہے خود یار چندہ جمع کر کے ٹھیک کریں. اگر آپ شیشہ کھولا ہے کسی نے تو شیشہ کوئی ہماری لوگ جا رہے ہیں تو ان کو منع کریں, ان کو سمجھائیں. تو مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ, اور اگر پالیسی میکنگ میں گورنمنٹ ہر چیز میں پڑ جائے
تو کل آپ آ کے وہ کریں گلا کریں گے گورنمنٹ کیوں ہر چیز میں گھسی ہوئی ہے. تو کچھ ہماری ایک سوشل رسپانسبلٹی, کوئی سیوک سوسائٹی جو ہوتی ہے نا, سویلائز سوسائٹی, اس میں جو سٹیزنز ہوتے ہیں نا ان کی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ بھائی آپ اپنا کچرا گھر کے باہر مت پھینکیں. یہ بھی گورنمنٹ آ کے تو نہیں کر سکتی نا ہر چیز, خود بھی ایک کمیونٹی وائز ہمیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا. بٹ سر وہ آپ کی بات صحیح ہے, میں آپ کی بات سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. اوکے, یہ ہے کہ مطلب ابھی آپ ایک اونر کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے شیشہ یہاں پہ نہیں کھولنا. ظاہر سی بات ہے ہم اپنا اینڈ پہ وہ اویئرنیس کر رہے ہوں گے کہ مطلب آپ نے شیشہ نہیں پینا, یہ نقصانات ہے, یہ حساب کتاب ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ مطلب اس چیز کو بند کرنا, کیونکہ گورنمنٹ ہیو اتھارٹی, گورنمنٹ کے پاس پاور ہے, مطلب وہ اسے اکارڈنگ ٹو دا لا اس سے مطلب بند کروا سکتی ہے, بٹ میں نہیں کروا سکتا. دیکھیں کوئی اور نہیں کروا سکتا. مقصد یہ ہے کہ اب دنیا میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈرگز ہوتی ہیں نا. فار ایگزامپل ہیروئن ہے جو ہارڈ ڈرگز ہیں. بالکل سر. ٹھیک ہے نا, ہیروئن ہو گئی آپ کی, جو ہے چرس ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب یو ایس کی بھی سوسائٹیز میں کچھ اسٹیٹ میں چرس الاؤڈ ہو گئی, کینابینوائڈس. اچھا. ٹھیک ہے نا. اب کل اگر حکا سے ہم اسٹارٹ کریں نا, حکا از ناٹ اے ہارڈ ڈرگ, تو اس کا مطلب ہے سگریٹ پہ بھی بین ہونا چاہیے, اس کا مطلب ہے نسوار پہ بھی بین ہونا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو نسوار پہ بین لگا سکتی ہے یہاں پہ ہمارے ٹرائبل ریجن میں؟ نہیں لگا سکتی نا. تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ہاں اگر یہی کوئی حکا والے اس میں ہیروئن بیچ رہے ہو نا, وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ اسٹوری ہے, اس میں پھر گورنمنٹ کو منع کرنا چاہیے. یا یہاں پہ کیا شراب بک رہی ہو. اب حکا از اے نکوٹین, ہاں اس کے ہیلتھ انجریز ہیں. ٹھیک ہے نا. سگریٹ کی بھی ہیلتھ انجریز ہے, پھر اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو سارا بین کرنا ہے. نسوار کے اورل کینسر ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کیا کرے گی گورنمنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سول سوسائٹی ہماری اپنی ایجوکیشن, میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جو اس کے ہیلتھ افیکٹ. ہاں اگر اس میں ہیروئن ڈالنا شروع کرے دوسرا, پھر گورنمنٹ کو ظاہری بات ہے اس میں اپنا کرنا چاہیے, اسٹانس لینا چاہیے. بالکل سر. بات کرتے ہیں سر ڈاکٹرس کی. جس طرح آپ باہر سے واپس آئیں, سر بات کرتے ہیں ڈاکٹرس کی. جس طرح آپ باہر سے آئیں تو سر اس طرح باقی ڈاکٹرس کو کس طرح انکریج کیا جائے کہ وہ باہر سے آ کے اپنے ملک میں, اپنے صوبے میں کام کریں؟ کیا ان کو انسینٹیو دینا چاہیے یا بیٹر انفراسٹرکچر دینا چاہیے یا کچھ اور؟ دیکھیں بہت مشکل کام ہے. جو ایک وہاں کی لائف سٹائل ہے, جو وہاں کی کوالٹی آف لائف سٹائل ہے, بچوں کی تعلیم ہے, اور وہاں سے یہاں پہ ڈاکٹر لانا, اور یہ صرف مانیٹری نہیں ہوتا پیسوں کا. جو دوسرے میں نے آپ کو فیکٹر بنایا, اسٹیبلٹی, لا اینڈ آرڈر, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سوشل اسٹیبلٹی, وہ چیزیں ضروری ہوتی ہے جو کہ نہیں ہے یہاں پہ. اس میں پھر یہی ہوگا کہ آپ پہلے ان چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا, اور ظاہری بات ہے فائنینشیل انسینٹیوز دینے پڑیں گے, جاب سیکیورٹیز دینی پڑیں گی. یہ نہیں ہے کہ آج جاب دے دی, 2-3 سال کے بعد نئے سیکٹری ہیلتھ آ گئے, نئی پالیسی آ گئی. اب یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اگر آپ اپنے بلوچستان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں, پچھلے 2-3 سال میں کتنے ہیلتھ سیکٹریز آ چکے ہیں, کوئی 4-5 تو آ چکے ہیں نا. بالکل سر. 2-3 سال میں, اور وہ اپنے ویژن اور اپنے اس کے ساتھ. تو دیکھیں اسٹیبلٹی تو چاہیے ہوتی ہے نا اس چیز میں, کہ اب یہ تو نہیں کہ وہ ہے مطلب ٹھیک ہے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ میں, بٹ ایک جو ہوتی ہے اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر باہر سے آتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ چلے جس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے آج کسی جاب کی, 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور یہ اٹس ڈویبل, ممکن ہے, مشکل ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ پیرالل میں اگر آریہ انسٹیٹیوٹ جیسے انسٹیٹیوٹ بنے جو بالکل ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپلیٹلی ڈیجیٹل ہاسپٹل ہو. اب ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں کہ لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے باہر جا رہے ہیں. میں کراچی اسلام آباد سے ڈاکٹرز لایا ہوں یہاں پہ, میں وہاں سے نرسز لے آیا ہوں وہاں پہ, کیونکہ میں نے ان کو ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہے, ایک جاب اسٹیبلٹی دی ہے, ایک نرچرنگ انوائرمنٹ دی ہے, اسٹیبلٹی دی ہے. تو ایک پاسبل ہے. تو اگر ہم ایک چھوٹے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ پہ کر سکتے ہیں, تو اگر گورنمنٹ کی ول ہو تو میرے خیال میں گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن بس وہی آپ کی والی بات ہے, پالیسی میں اسٹیبلٹی ہو, فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, لا اینڈ آرڈر اسٹیبلٹی ہو. تو اب آریہ ہاسپٹل میں ہم نے ہاسٹلز بنائے ہوئے ہیں کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ہاسٹل دیتے ہیں بالکل ہاسپٹل کے ساتھ. تو ایک وہ پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے, جاب سیکیورٹی مل جاتی ہے ان کو, اور جو ہے زیادہ بیوروکریسی نہیں ہوتی. آل دے ہیو ٹو ڈیل از ود می, اینڈ آئی ایم ویری کائنڈ آف پازیٹیو پرسن. آئی آلویز انکریج دیم اینڈ آئی ٹیک دیم ایز اے ٹیم. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں, بیوروکریسیز نہیں ہوتی, اور مطلب تو اٹس ڈویبل. اگر ہم کر سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ آف بلوچستان تو بالکل کر سکتی ہے. سر بہت انسائٹفل ڈسکشن رہی. اینڈ میں آپ سے ہم آپ کا فیوچر ویژن پوچھیں گے ادر دین آریہ, کیونکہ آریہ ہاسپٹل آلریڈی دیکھیں ویژن یہ ہے کہ میں ہمیشہ لوگ کہتا ہوں کہ اگر ہماری نیت ایک
خدمت کی نہ ہوتی تو ہم کبھی انویسٹ نہ کرتے. بالکل سر. اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اس سے اچھے اچھے بزنسز اور ہے دنیا میں. جتنا ہم 600 لوگوں کو جاب دے رہے ہیں, جاب کریشن, اس کے باوجود 2000 کنسلٹنسی فی لے رہے ہیں. فائنینشلی اٹس ناٹ اے گریٹ پروجیکٹ. لوگ کہتے ہیں نا یہ بڑے مریض آ رہے بڑے, لیکن جب اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں, جب میں ہسپتال میں گھومتا ہوں, بچے بچیاں دیکھتا ہوں, 600 جاب کریشن, جب میں باہر آتا ہوں 200 رقشے دیکھتا ہوں, ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے. سو دیٹ گیوز می اے پیس آف مائنڈ کہ چلو یار کچھ اچھا کر رہے ہیں یہاں پہ. اور فیوچر ویژن یہی ہے کہ ہم اب ایجوکیشن کی طرف آلریڈی کر رہے ہیں, ڈاکٹرس کو سکھا رہے ہیں, نرسنگ کی طرف چلے جائیں, ٹیکنیشینز بنائیں, او ٹی ٹیکنیشین بنائیں, تاکہ ہمارے بچے جا کے بلوچستان سے پوری دنیا میں کمپیٹ کریں, کینیڈا میں جائیں, آسٹریلیا میں جائیں. جو ایک پازیٹیو امیج جو پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بنا ہوا ہے نا, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جا کے پازیٹیو امیج بنیں کہ پاکستان سے, اسپیشلی بلوچستان سے اچھے ڈاکٹرز آ رہے ہیں, نرسز آ رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ میرا فیوچر ویژن ہے. سر ہماری دعائیں کہ آپ اپنی فیوچر ویژن میں کامیاب رہیں. سر بہت انسائٹ فل ڈسکشن رہی, بہت پاورفل پوائنٹس آپ نے ہمیں دیے, بہت اویئر کیا, اویئرنیس دی آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سر فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.